بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، آرمی چیف سید عاصم منیر نے ہفتے اور اتوار کی رات کو لاہور اور کراچی کے تاجروں سے ملاقات کی، جس کی تفصیل جو ہے اتوار کی رات تک سامنے آ گئی تھی۔ 60 گھنٹے گزر گئے، مارکیٹ نے ریئیکٹ کیسے کیا؟ کرامت مغل صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جب 2020 میں کرونا وائرس آیا تھا اور کرونا وائرس کے آنے کے بعد یہ خبریں چلنے لگی، ایک بڑی پریشانی پھیلی، پینک بائنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی، لیکن ہمارے ہاں تو کچھ خاص قسم کا اثر تھا نا۔ صحیح۔ جو ماسک ہے اس کی قیمتیں کہاں چلی گئی تھیں، صابن نہیں مل رہا تھا، ڈیٹول نہیں مل رہا تھا، جو بھی چیز اس بات سے ریلیٹڈ تھی کہ یہ آپ کی جان بچانے میں سینیٹائزرز مددگار ہو سکتی ہے، اس کی قیمتوں کو پر لگ گئے تھے۔ اس وقت مجھے یاد ہے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ 2 دن کے بعد قیامت آنی ہے، تو آپ بازار میں جا کے اگر جائے نماز مصلی خریدنے کی یا تسبیح ٹوپی خریدنے کی کوشش کریں گے نا، تو اس کی قیمتیں بھی ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے، آرمی چیف نے جو گفتگو کی، اس سے ایک بات میں آپ کو آغاز میں بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مارکیٹ نے جو فیصلہ سنایا نا، وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم لاتوں کے بھوت ہیں اور ہم باتوں سے نہیں مانتے۔ صحیح۔ یعنی جب تک ایکشن، جہاں ایکشن ہوا ہے وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے 60 گھنٹوں میں کیا فرق آیا ہے، اور جہاں پر ابھی ہاتھ نہیں پڑا، جہاں پر ایکشن نہیں ہوا، وہ دیکھیں بلیک مارکیٹ بہت سٹرونگ ہے پاکستان میں۔ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو سٹاک کیے ہیں، جو سٹہ باز ہیں، جو بھتہ مافیا ہے، اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ اور اس میں سب سے اس میں مشکل بات یہ ہے کہ یہ کوئی علیحدہ سے کوئی کالونی بنا کے نہیں رہتے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ بھئی فلاں محلہ جو ہے وہ سمگلروں کا محلہ ہے، فلاں محلہ جو ہے وہ منشیات فروشوں کا ہے۔ یہ جب ایک خاص لیگ سے، اسٹیج سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ہر سوسائٹی کے، ان کی رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں پاورفل لوگوں کے ساتھ، ان کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اکٹھ بھی ہوتے ہیں، نارملی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے فرنٹ مین کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو فنڈ بھی کرتے ہیں، ان کی چھتر چھایا میں بھی رہتے ہیں، صحیح۔ ججوں کے ساتھ بھی، عدلیہ میں، ان کے لیگل فریٹرنٹی میں، صحافیوں میں، تمام جو ایون ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں، رشتہ داریاں، جان پہچان، کہیں نہ کہیں فیملی، ایک لیئر کے بعد دوسرے لیئر کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں گزشتہ 60 گھنٹوں کے دوران، اس میں کچھ چیزیں تو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اس میں ذرا بہتری دیکھنے میں آئی ہے، لیکن پھر آپ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل چینی کی قیمت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھی اس وقت 200 سے 205 کے درمیان تھی۔ صحیح۔ پہلے دن 15 روپے بڑھی ہے اور اگلے دن پھر 15 روپے بڑھی، بالکل۔ 225 سے 30 وہاں پر چلی گئی ہے قیمت۔ اس کا مطلب یہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی آئیں گے، لاتے ماریں گے، ٹھوڈے ماریں گے، کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کروائیں گے کام تو کریں گے، ورنہ ہم نے باز نہیں آنا۔ جو اس میں بلیک کرنے والے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اب ایک خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو غیر قانون اسمگلنگ کی بات ہوئی تھی نا، اس میں جی جی جی، اسمگلنگ کے حوالے سے یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ کوئٹہ میں جو محلوں میں منی پیٹرول پمپس پر اجازت کے تحت پیٹرول فروخت ہوتا ہے، ایرانی اسمگل شدہ پیٹرول، وہ 180 روپے میں فروخت ہو رہا تھا۔ پاکستان میں ہمارے پاس یہاں پر 300 ٹرپل سینچری کراس کر چکا ہے کم ستمبر کو، وہاں پر 180 تھا، اور 180 ظاہر ہے کہ اس وقت بھی تھا جب 292 پہ تھا، تو یہ 14 روپے 15 روپے کے انکریز کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے؟ خبر یہ ہوئی ہے کہ جناب غیر قانونی ایرانی پیٹرول بھی 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ صحیح۔ یہ اسی دوران ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو پتہ ہے اگر یہ وائبز آ رہی ہیں، انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ ہاتھ پڑنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسمگلنگ رک جائے، وہ کہتے ہیں جتنا کمانا ہے کما لو، جو آ چکا ہے اس کو جلدی جلدی بیچو جناب، 100 روپے اضافے پہ بیچو، لوگوں نے تو گاڑی چلانی ہے۔ صحیح۔ جو 180 میں بک رہا تھا، اب یہ خبر دیکھیں نا، گلی محلوں میں قائم منی پیٹرول پمپس نے قیمتیں بڑھا چڑھا کر پیٹرول بیچنا شروع کر دیا۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب منمانی شروع کی ہے، 280 روپے جو 180 کا تھا پیٹرول اس پہ چلے گئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ گنجان آبادی میں قائم ہے، اور اس کو بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایرانی پیٹرول جو ہے اس کو بیچا جاتا تھا، اور اس کی باقاعدہ اجازت تھی کہ یہ آپ یہ کوئٹہ کا حال ہے۔ یہ کوئٹہ کا حال ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا افغانستان کے بارڈر پہ اس وقت جب ایک کریک ڈاؤن کی باتیں چل رہی ہیں،
تو ایک بات تو سٹینڈ آؤٹ کر کے سامنے آ گئی کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانتے. اب آ جاتے ہیں ڈالر کی طرف, پھر میں اسٹاک ایکسچینج کی طرف آتا ہوں. اور جو میری جو گفتگو ہوئی میرے پروگرام میں, عقیل کریم ڈھیڈی صاحب بھی تھے, وہ ہی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ, جو انہوں نے گفتگو کی ہے مشہور AKD, ہاں ایک بڑی وضاحت جو ہے وہ بھی آئی ہے. پھر جو فوریکس ایسوسیشن کے, جو فارن ایکسچینج ایسوسیشن آف پاکستان ہے, اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں ملک بوستان, اسحاق ڈار کے بڑے فین ہیں, وہ بھی میرے شو میں تھے. انہوں نے بھی جو گفتگو کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا, پہلے عقیل کریم ڈھیڈی پہ آ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں کہ جو سفید کپڑوں میں, سادہ کپڑوں میں اہلکار تعینات ہوئے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. عقیل کریم ڈھیڈی صاحب نے جو ہے نا 2-3 باتیں کہ انہوں نے کہا, ایک تو جو ایکسپورٹر ہیں وہ ابھی بھی انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں, صحیح, تاکہ ان کا ڈالر جو ہے وہ کچھ وہ باہری سیو اپ کر لیں. پھر انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ جو لوگ ابھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں حالات خراب ہونے سے, اس میٹنگ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بعد میں پچھتائیں گے, کیونکہ یہاں پر اب بہت بڑی بزنس اپرچونیٹیز کریٹ ہونے جا رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب میٹنگ کے لیے ہم لوگ گئے تھے تو زیادہ تر لوگ پینکڈ تھے, پریشان تھے, افراتفری میں جس طریقے سے جاتے ہیں, لیکن جب وہ واپس آئے تو مطمئن تھے, سب کو بات کرنے کا موقع ملا. باقی تفصیل کیونکہ ہم پہلے دے چکے ہیں. ساتھ میں نے ان سے کہا کہ جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات ہوئی, کراچی والے سسٹم کی بات ہوئی, اس کے اوپر کریک ڈاؤن کی بات ہوئی, جب کاروباری شخصیات اپنے شکایات بتا رہے تھے تو صرف ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے موجودہ یا سابقہ لیڈرز جو ہیں ان کا نام لیا. اچھا, انہوں نے اس پہ کہا کہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہوئی تھی. جن لوگوں کے نام لیے گئے البتہ وہ محاورتاً, وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ وہ نام لیے گئے تھے, اور یہ کہا گیا کہ اچھے برے لوگ ہر جماعت میں موجود ہیں. پھر ایک اور بڑی زبیر موتی والا نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی تردید آ گئی. نہیں, انہوں نے اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے شاید ایکسپلین کر دیا, کانٹیکسٹ ہوتا ہے, وہ آپ نے مثالیں سنی ہوئی ہیں. اچھا, نئی حکومت کے حوالے سے انہوں نے ایک چیز اور کلیئر کی عقیل کریم ڈھیڈی نے. انہوں نے کہا کہ یہ, میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن بھول جائیں نا, اب تو یہ پلان آف ایکشن چلے گا, اب گرینڈ آپریشن چلے گا, 6 ماہ کی بات سٹارٹ میں 6 ماہ کی بات آ رہی ہے, تو 6 ماہ میں. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں ایک بات ہے کہ جو انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ نئی حکومت کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دے کے, ایک گائیڈ لائن وہ سیٹ کر کے اس دوران جائیں گے. اب اس حوالے سے جو فورن ایکسچینج ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اب ڈالر جو ہے اس کے لیے کتنا بڑا فرق کریٹ ہوا تھا, 305 پہ تھا آپ کا جو مارکیٹ ہے انٹر بینک کی, جی, اور 333 روپے کے اوپر اوپن مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں تھا. یہ تھی ڈالر کی صورتحال جس وقت ہم ویکینڈ کے اوپر یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں. اچھا, مارکیٹ نے کریکٹ کرنا خود کو شروع ضرور کیا. انٹر بینک تھوڑا سا اوپر گیا, وہ چلا گیا 307 پہ, لیکن جو اوپن مارکیٹ ہے وہ 9 سے 10 روپے میں کی اس میں کمی ہوئی ہے, وہ نیچے آئی ہے. لیکن وہ ایسے نہیں آئی, وہ اگین آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے جناب ڈنڈا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اس کی کنفرمیشن بھی ملک بوستان نے کی کہ ہاں ایسا ہوا ہے کہ جو سادہ کپڑوں میں اہلکار ہیں ان کو ایکسچینج کمپنیز میں تعینات کیا گیا. وہ جو ٹاسک فورس بنانے کی بات ہوئی, ٹاسک فورس تو ظاہر ہے کہ جب بنے گی اس کو کوئی ہیڈ کر رہا ہوگا, کیسے ان کے ساتھ وہ, ابھی آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ٹاسک فورس والا کام تھا, یہ کوئی فوری سوئفٹ ایکشن ٹائپ کوئی چیز ہوئی. اور جو بلیک مافیا ایجنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں, وہ ان کی طرف کوئی آ رہا ہوتا ہے, کھینچا تانی ایک مارکیٹ میں بوریوں میں لوگ سنائے پیسے لے کے آتے ہیں, بولیاں لگتی ہیں ڈالر کی, ڈالر شارٹ کس طریقے سے ہوتا ہے, پھر اس کی اسمگلنگ, اس کا سارا پروسیس. ایک بات جو پورے معاملے میں سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے نا, وہ یہ کہ صرف باتوں سے جو ہے نا یہ تقریر کا فالو اپ نہیں ہوتا نا, تو پھر اگر ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ خوش قسمتی ہوگی, کیونکہ یہ منتخب حکومتیں نہیں کر سکتی. صحیح, مطلب یہ وہ معاملات ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ گھوم پھر کے رشتہ داریاں, دوستیاں, فنانسر وہ سارے نکل آتے ہیں, ان کے تو بس کا کام نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی کوئی پہلے آرمی چیف نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. مطلب اب تو یہ تو پتہ چلے گا نا اگلے 1 ہفتے 10 دن میں, اگر آپ کو نظر آتا ہے. اور پھر محمد بن سلمان نے جو جانا ہے انڈیا, اب خبریں جو چلی تھیں اس پہ ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں 4 سے 6 گھنٹے کے لیے, اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے بلینز آف ڈالرز کی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ
چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی ظاہر ہے کہ اس پہ حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. محمد بن زید کے دورے کے حوالے سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن اسی دوران ہمارے جو نگران وزیر خارجہ ہیں وہ جا رہے ہیں لندن, اور کاکڑ صاحب نے جانا ہے UN. کیا وہ سعودی عرب جائیں گے نہیں جائیں گے, یہ ابھی ظاہر ہے. جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے اس کا پہلا دورہ سعودی عرب کا ہی ہوتا ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو خبریں ہیں نا, وہ خبریں آپ دیکھ لیں جو گزشتہ جو منگل کے دن جو ہوا اسٹاک ایکسچینج میں, یہ اس کی رپورٹ ہے. اور اسٹاک ایکسچینج از ناٹ اے گڈ ایگزامپل. میں اکثر اپنے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں شہباز رانا صاحب, ان سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں اس پہ جو ہے نا بلیو ہی نہیں کرتا, یہ جوا ہے. صحیح, یہ اس کو آپ ڈیلی کی گیم ہوتی ہے. ہاں, اس میں بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں, لیکن اس میں جب آپ اس خبر کو جو کچھ ہوا اسٹاک ایکسچینج میں اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر مال بھی بنایا. جب شیئرز کی قیمتیں بڑھنے لگیں, کچھ چیزوں کی وہ اسٹیبلٹی آئی, اوپر گیا, تو پھر لوگوں نے اس سے پیسہ بنانا شروع کر دیا. لیکن اینڈ اپ کیا ہوا کہ جو KSE کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ہے, اس نے 215 پوائنٹ لوز کر دیے. اسی ڈیلنگ کے دوران کمی ہوئی ہے اس میں. ڈل سیشن ہوا جناب, وہ کہتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو, کیونکہ جو بینچ مارک ہے KSE 100 انڈیکس وہ 200 سے زائد گر گیا, جو انویسٹرز کی پارٹیسپیشن تھی اس پر, اور پازیٹیولی سٹارٹ ہوئی مارکیٹ. انٹرسٹنگلی جب یہ رپورٹس ظاہر ہے کہ آ چکی تھیں کہ $25 ارب کی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری مڈل ایسٹ سے آ رہی ہے اگلے 5 سالوں میں, اور ظاہر ہے کہ 25 ارب کی تو سعودی عرب, 25 ارب UAE کی بات ہو رہی تھی, چائنا سے بات ہو رہی تھی, کویت کی بات ہو رہی تھی, قطر کی بات ہو رہی تھی. تو اوور آل ظاہر ہے کہ $100 بلین کا فگر آیا تھا. تو وہ انٹرا ڈے ہائی جو ہے اس نے ہٹ کیا 45,950 پہ اسٹاک ایکسچینج چلی گئی. لیکن جو پروفٹ ٹیکنگ شروع کی انویسٹرز نے, انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ بٹھا دیا. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے وہ تھے, اب یہ اسٹاک ایکسچینج اسی طریقے سے کام کرتی ہے. پھر وہ سیٹل ہوئی مارکیٹ, جب کلوز ہوئی تو 45,491 پہ کلوز ہوئی. 215.94 پوائنٹس جو ہیں وہ اس نے لوز کیے اس وقت کے دوران. اور رپورٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو منڈے کے جو پوری اوور آل ایکٹیویٹی ہے اسٹاک ایکسچینج کی, وہ ڈپینڈ کر رہی تھی, وہ اس کو کس چیز پہ کھیل رہی تھی, وہ تھی کہ جو رپورٹس آ رہی تھی کہ بزنس لیڈرز کے ساتھ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر. پھر جو پاکستانی ایکویٹیز ہیں انہوں نے اے ڈے ود مکس وائبس امٹس دا لو والیومس. یہ ہے اوور آل فیل جو آپ کو ادھر مارکیٹ سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, لیٹ می ٹیل یو کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو بڑا تگڑا اور بڑا اسٹرانگ ایکشن لینا پڑے گا, اکراس دا بورڈ لینا پڑے گا. اس کے بغیر یہ وہی ماضی والی ایکسرسائز ہوگی کہ جس میں آپ نے انٹریکٹ کر لیا, انگیج کر لیا, لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کوئی نہیں نکلا. اگر آپ ڈے لائٹ کنزیوم نہیں کرتے اور آپ نے مارکیٹیں رات 2 بجے 3 بجے تک کھولنی ہے, اور اس کے لیے جو انرجی پروڈکشن ہے وہ فرنس آئل سے ہونی ہے, اور فرنس آئل جو ہے وہ ڈالر سے آئے گا. اسی طریقے سے جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے وہ کہیں پر بھی ریلوے کا نظام بہتر نہیں ہونے دے گا, اور اس کی جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب آپ اگین جہاں پر 20 ٹرینیں جتنے مسافروں کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ 2000 انجن بسوں میں چلائیں گے. ظاہر ہے کہ فیول کی کنزمپشن زیادہ ہے, ٹھیک ہے لوگ جڑے ہوئے ہیں, لیکن فیسلٹی بھی تو لوگوں کو دینی ہے نا, عوام کو دینی ہے. لوگ آبادی میں اتنا اضافہ ہو گیا, آلٹرنیٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ٹرانسپورٹ مافیا کی ایگزامپل ہے. ڈرگ مافیا آپ دیکھ لیں, یہاں پر 6 ماہ میں 70% اضافہ ہوا ہے دوائیوں ادویات میں, ادویات مل بھی نہیں رہی اور مل بھی نہیں رہی. اب ایک سیکٹر ہے ٹیلکوز کا. اب ٹیلی کام سیکٹر کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرے گا, کیونکہ کروڑوں روپے کے ایڈز جو ہیں وہ اشتہار دیتے ہیں میڈیا کو. تو کنزیومر پروٹیکشن کہاں پہ ہے؟ آج کل ہو کیا رہا ہے, اب ظاہر ہے کہ انرجی کی قیمت, پیٹرول, ڈیزل, یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں. وہ جو ٹاورز ہیں ان پہ وہ جنریٹر ہی نہیں چلاتے جی, بند کر دیتے ہیں. بھائی آپ میرے سے تو چارج کر رہے ہیں نا 1 مہینے کا, میں تو آپ سے اگر میں پیکج لیتا ہوں, پوسٹ پیڈ ہوں, پری پیڈ ہوں, کچھ بھی مجھے میں تو پے کر رہا ہوں. آپ جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے ڈیزل کے اوپر جنریٹر نہیں چلاتے, اور ایک ٹاور کے اوپر ساری ٹریفک شفٹ ہو جاتی ہے, انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, کالز بھی نہیں ہو رہی ہوتی, بیشتر علاقوں کا یہ حال.
یہ ایگزامپل اس سے ہر کوئی کو ریلیٹ کر سکتا ہے. جی تو یہاں پر تو ایک ایک چیز ہے جس کے اوپر آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا, ان کو سیدھا کرنا پڑے گا. یہ کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا فالو اپ بڑا میٹر کرتا ہے. اب دو چیزیں ہیں جن کا انتظار آپ فار ایگزامپل کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں, دوسرا کراچی کے کور کمانڈر, جن کے ساتھ فالو اپ میٹنگز ہونی ہیں, پھر ٹاسک فورس بننی ہے, اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ٹاسک فورس بننی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, اس پہ کیا ایکشن کس طریقے سے ہوتا ہے, تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گی ویڈیو آپ کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.